عورت اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے جوڑا بنا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ اگر تے وہ جوڑا اس طرح بناندی ہے کہ اوپر ابر جوڑا اتنے ابریا ہوئے، وہ تے جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت، فرمایا دو قسم دے لوگ جہنم میں جان گے، جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی، لیکن میں اجے تک ویکھے نہیں۔ فرمایا انہاں چ ایک لوگ ہون گے جنہاں دے ہاتھ اندر گائے دی دم دی طرح کوڑے ہون گے، بلا وجہ لوگاں نوں مرن گے۔ دوسرے نمبر تے او عورتاں جہڑیاں لباس پان دے باوجود ننگیاں ہون گیاں، انہاں دے سر بختی اونٹاں دی طرح، بختی اونٹاں دی کوہان دی طرح سر ہون گے، وہ تاں پھلے ہوئے ابھرے ہوئے، اور جدوں چلن گیاں مائلات ممیلات، لوگاں ول مائل ہون گیاں تے لوگاں نوں اپنے ول مائل کرن گیاں۔ وہ جویں بختی اونٹ دی کوہان ٹلک دی ہے اس طرح ٹلکن گیاں۔ اگر تے جوڑا اس شکل دا بنایا ہوئے جڑا ابھریا ہوئے، وہ مماثلت او دی ہے، وہ تو بچنا ہے۔ اگر او دی مماثلت نہ ہوئے، انج وال سمیٹ لے نے تھلے رہے نے ابھریا نہیں سر، پھر ٹھیک ہے۔ اچھا اور بھی ہے نا، میں سمجھا اچھا، عورت اپنے گھر میں رہ کر اپنے دیور جیٹھ سے پردہ نہیں کرتی، اس کا کہنا ہے یہ میرے بھائیوں جیسے ہیں، کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اس پر کوئی گناہ تو نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جدوں کیا سی نا، فرمایا سی کہ کوئی مرد تے عورت کلے خلوت اختیار نہ کرن، کیونکہ تیسرا انہاں نال شیطان ہوندا ہے۔ اس وقت صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا او دا دیور جیٹھ الحمو دے لفظ ہوندے ہیں، الحمو ہر او رشتہ مرد دا جڑا اس عورت واسطے غیر محرم ہے، جہدے نال کسے صورت اندر نکاح ہو سکتا ہوئے، یہ تقریباً الحمو ہوئے۔ دیور جیٹھ، خامد دا ماما، خامد دا چاچا، خامد دے کزن، خامد دا بہنوئی، انہاں سارے الحمو نے۔ الحمو جڑا ہے یہ سب تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیوں؟ باہروں اگر کسی آنا ہے آندے نو کئی دیکھن گے، وہ دا انہاں نہیں لگے گا۔ یہ جڑے رشتے نے کر رہن والے نے، انہاں دا زیادہ لگے گا۔ اس واسطے شریعت نے کہتا ہے کہ موت ہی جی میں موت تو ڈرنے جی ڈرے تو انہاں تو پردہ فرض ہے۔ جڑی بی بی نہیں کر دی انہاں تو پردہ، دیوراں تو جیٹھاں تو خامد دے سارے او رشتے مرد جنہاں نہ کسی صورت اندر دا نکاح جائز ہوئے، اگر نہیں کر دی یہ گناہ گار ہے، قرآن پاک دا انکار کر رہی ہے۔ ہمارے بھائیوں کا ہمارے باپ نے عقیقہ نہیں کیا کیونکہ اس وقت اتنی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اب ہم سب بھائی شادی شدہ ہیں، کیا اب ہم خود اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں، یا ہم سب اپنے ابو کو پیسے دیں تاکہ وہ ہمارا عقیقہ کر دیں؟ دیکھو اگر تسی اپنے والد گرامی نو دیو یہ سب تو اچھی بات ہے، وہ تہاڈی طرفوں عقیقہ کرن، کیونکہ باپ اس گل تے خوش بھی ہوئے گا، اور باپ نو اس گل دی انتہائی خوشی ہوئے گی میرے بچیاں نے یہ معاملہ میرے سپرد کیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مجبوری بن جائے اپنے اپنے طور تے کرو تو ٹھیک ہے۔ بڑی روایت ابن ماجہ سنو مستدرک حاکم دی، جنہوں کئیاں نے ضعیف کیا لیکن ضعیف نہیں، ٹھیک روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت تو بعد آپ خود کیتا۔ ایک بندے کو اللہ پاک نے بیٹی دی اور دوسری مرتبہ بیٹا دیا، لیکن اس نے بیٹی کا عقیقہ نہیں کیا، جبکہ دوسری مرتبہ بیٹا پیدا ہوا اس کا عقیقہ کر دیا، کیا ایسا کرنا؟ نہیں، بیٹی دا بھی عقیقہ بنا، بیٹی دا سو آسان سی، 1 جنوری سی، بیٹے واسطے 2 نے، انہوں کرنا چاہیے، اے مناسب نہیں ہے، بے عدلی ٹھیک نہیں۔
ایک بندہ اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے اور دوسری طرف وہ قرص آتا 40واں کرنے کے لیے اپنی حویلی یا ڈیرا جگہ وغیرہ دیتا ہے، کیا یہ بھی اس گناہ میں شامل ہے؟ بالکل شامل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، بلکہ قرآن پاک دی ہے سورہ نساء دی آندی ہے نا کہ جتھے اللہ دے احکام دا مذاق اڑایا جائے یا ادا انکار کیتا فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیر انکم اذا مثلہم، کہ جتھے شریعت دا انکار کیتا جائے تسی اس جگہ نہ جاؤ، جے تسی گئے ہو نا پھر تسی بھی اونا جیسے ہی ہو، انکم اذا مثلہم، قرآن پاک سورہ نساء دے لفظ۔ دوسری قرآن پاک دی آیت ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم دے کماں وے تعاون نہ کرو۔ ڈیرا دینا، جگہ دینی کہ اتنے تسی بتی فنکشن کرو، یہ پوری معاونت ہے، شریعت نے اس تو منع کیتا ہے۔ کیا بتی مشرک بے نماز کا نماز جنازہ یا اس کی شادی پر توحید پرست بندہ جا سکتا ہے؟ اگر مجبوری کی وجہ سے جانا پڑے جائے تو کوئی گناہ تو نہیں۔ کیا صحابہ کرام دیاں رشتہ داریاں نہیں سن؟ انہاں تے مجبوریاں نہیں سن بنائیاں۔ ہن بھی بڑے میں تنوں بندے بخانا جنہاں نے سب پار لائے نے، صاف کہندے نے جے دین دے مخالف ہونا جے تے ساڈا تہاڈا کوئی رشتہ نہیں، جے دین والے بن کے آنا جے تے ساڈا تہاڈا گہرا رشتہ جے۔ ہن بھی میں تمہیں شہراں وچ بخانا، پنڈاں وچ بخانا، یہ اسی برڈن اپنے آپ تے خود پانے ہیں، خود جان بوجھ کے۔ یہ سستیاں ٹھیک نہیں۔ دیکھو نا قرآن پاک نے واضح طور تے کہا ہے جڑا شرک دی حالت تے مر جے عقیدے دا شرک کردا ہے، فرمایا پاویں نبی دا بھی قریبی رشتہ دار ہے، وہ دے واسطے دعا جائز نہیں، سورہ توبہ پڑھ کے دیکھو، وہ دے واسطے بھی بخشش منگنی جائز نہیں۔ تے بتی بندہ وہ دے فنکشناں وچ جانا، خصوصی طور تے بتی کسے فنکشن چ، ہاں جڑا نا شادی وغیرہ ایک الگ چیز ہے، کسے بتی بندے دی شادی ہے، رشتہ دار ہے، ممکن ہے تواڈے قریب جان نالوں قریب ہوئے، کیونکہ اتنے بدعت نہیں۔ اگر اتنے بدعت کر رہا ہے، غیر شرعی کام کر رہا ہے، پھر نہ جاؤ، تے جے اگر ایسی صورت نہیں پھر چلے جاؤ۔ ہاں کو اگر بتی فنکشن کر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من مشا الی صاحب بدعۃ لیوقرہ فقد عان علی حدم الاسلام، جڑا بندہ کسی بتی کو جاندا ہے، وہ دی تعظیم کردا ہے، عزت کردا ہے، حوصلہ افزائی کردا ہے، دین نو ٹھان وچ دی مدد کر رہا ہے۔ جویں وہ دین ٹھا رہا ہے، یہ وہ دی حوصلہ افزائی کرن والا بھی دین ٹھا رہا ہے۔ کیا بتی کے پیچھے نماز جنازہ ہو جاتی ہے؟ بتی پیچھے ہو جاندی ہے، مشرک پیچھے نہیں ہوتی۔ جنہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گھیرا پایا سی نا، تے او نہ چونکہ انہاں بدعت کیتی سی نا، تے انہاں حضرت عثمان دے کولوں پوچھا گیا حضرت ہن جڑے قابض نے وہ مسلے تے کھڑے نہ، آپ نے فرمایا یہ ہوئی تے چنگا کم رہ گیا نماز، جب تک وہ سنت دے مطابق عمل کرن مگر پڑھو، جدو سنت نو بدلن چھڑ دیا جائے۔ ہاں اس واسطے جے تو نماز دے اندر کوئی ایسیاں بدعات کردا ہے پھر تے وہ دے پیچھے نماز نہیں، لیکن اگر نماز تو علاوہ بدعات کردا ہے، نماز سنت دے مطابق پڑھدا ہے، پھر ہو جائے گی۔ کل ختم اور دسویں کے بارے میں کچھ کہہ دیجئے۔ یہ میں کی کہنا ہے تو تمہیں سارے نوں پتہ ہے، وہ جڑی مسجد دی صفائی کردی سی بی بی فوت ہو گئی، وڈیری سی نا، صحابہ کرام نے رات نو جنازہ پڑھیا، دفناتا بھی عام بی بی نبی پاک نو کی زحمت دینی ہے۔ ابن ابی شیبہ چاہتا ہے تیسرے دن نبی پاک نے فرمایا وہ بی بی کتھے جے، تے کل کدوں ہوندے نے؟ دوسرے دن۔ تے جے اس بی بی دے کل ہوئے سن تے چلو رات نو تے نبی پاک آرام فرما رہے سن، تاں آپ نو زحمت نہیں دیتی، تے دنے تے آپ جاگ رہے سن، تے جے دوسرے دن کلاں دے ختم ہے، نبی پاک بھی شریک ہوئے سن، صحابہ بھی ہوئے، تے پھر تیسرے دن آپ کو پوچھن دی لوڑ کی سی مائی کتھے جے؟ پھر پوچھنا سی چاہیے۔ یہ مطلب ہے نبی پاک دے کلاں شامل نہیں ہوئے۔
تے جے ہن آکھیے کہ نبی پاک تو بغیر صحابہ نے کلیاں کلیاں کل کیتے تے پھلیاں چھولے کلے کلے کھا گئے صحابہ، اے صحابہ دی بے ادبی ہے کہ صحابہ یہ تو کم کرتے ہی سن کہ نبی پاک دے پوچھن تو بغیر کو کم کر لین۔ یہ مطلب یہ کہ اس بی بی دا کلاں دا ختم ہویا ہی نہیں، تے جے ہونا ہوندا تے ہونا بھی مسجد میں سی، کیونکہ وہ رہائش ہی مسجد سی، اتھے ہی ہونا سی نا۔ یہ مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام تو صحابہ تو کلاں دا ختم 10ویں دا 40ویں دا عرس سالانہ ختم یہ ثابت نہیں۔ ایک روایت بیان کیتی جاندی ہے، جھوٹی روایت اکثر ختمات بیان کیتی جاندی ہے کہ نبی علیہ السلام انہاں دے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے آپ دے، تے آپ نے حضرت ابو ذر غفاری نو بلایا، کھجوراں لے آؤ، پنیر لے آؤ، تے او دے تے آپ نے سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر پڑھی، فرمایا اے سارے نو کھلا دیو تے میں یہ ثواب اپنے بیٹے ابراہیم دی روح نو بخشیا۔ اکثر بیان کیتی جاندی ہے، جتھے بیان کیتی جائے بلا جھجک اس مولوی صاحب نو کہا جائے مولوی صاحب یہ روایت کسی صحیح سند تو پیش کر دیو تے تواڈے وزن دے برابر تم تول کے پیسے دے دیاں گے، کھلے دل چیلنج کرے آجے۔ جھوٹ بول دے نے واضح طور تے جھوٹ، کتوں بھی یہ روایت ثابت نہیں، من گھڑت۔ اس واسطے ایڑا نا کل 40واں دین میں نواں کم ہے، تو اللہ دے رسول نے فرمایا جڑا دین میں نویں کم کردا ہے دین نو ٹھاندا ہے۔ اور میرے پیارے ہو جڑا میرے تواڈے گھر نو ٹھائے تانوں مینوں بندہ چنگا لگے گا، تے جڑا اللہ دے دین نو ٹھائے۔ اس واسطے میرے بھراؤ جڑا دین وے نواں حضرت صحابہ دی عادت یہ سی، حضرت ابو داؤد چاہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نو کسے بندے نہ سلام کلیا، آپ فرمان لگے مینوں پتہ چلیا ہے بندہ بدعتاں کردا دین وے نویں کم کردا ہے، اگر یہ گل ٹھیک ہے نا بدعتاں کردا میری طرفوں سلام دا جواب نہ دئیے۔ صحابہ تے بدعتی بندے دا سلام ہی قبول نہیں سن کرتے، حوصلہ شک نہیں کرتے سن تاکہ بندہ بدعت چھڈے۔ تسی بھی ایسے بندے دی حوصلہ شکنی اس انداز دی کریا کرو تاکہ مجبور ہو کے بدعت نو چھوڑے۔ اچھا جی، داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض ہے؟ کیا 1 مٹھ کے برابر رکھنا یا اس سے بڑی رکھنا؟ تو اس کا گناہ کیا ہے کٹوانے کا؟ 1 مٹھ کے برابر رکھنا جائز یا زیادہ رکھنا جائز؟ بھئی داڑھی فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا سی نا، وہ جڑے سفیر آئے سن مذاکرات کرنے واسطے فارس دے، انہاں داڑیاں بنائیاں، آپ نے فرمایا آپ نے نفرت کردے ہو نا منہ پھیر لیا سی انہاں تو داڑھی بنیاں تو، پھر آپ نے فرمایا تسی داڑیاں کیوں بنائیاں؟ جس سانوں ساڈے رب نے کہا ہے، یعنی بادشاہ نے فرمایا تہاڈا رب کہندا داڑیاں بناؤ، لیکن میرے رب نے مینوں حکم دیتا ہے داڑھی رکھو۔ داڑھی رکھنا اللہ دا حکم تے سونے نبی دا حکم، اور یہ دی تخفیف اللہ دے رسول تو ثابت نہیں، لہذا فرض ہے داڑھی۔ دوسری بات کو صحابہ تو داڑھی کٹانا دلیلہ ملتی ہیں، عبداللہ ابن عمر تو، حضرت ابو ہریرہ تو، حضرت جابر تو۔ دیکھو بھائی صحابی دی بات جدوں اللہ دے رسول دے کسے فرمان دے خلاف آوے پھر صحابی حجت نہیں بنے گا، دلیل نہیں بنے گا۔ تے جدوں صحابی دی بات یا عمل نبی پاک دی حدیث دے مطابق ہوئے، مخالف نہ ہوئے، پھر صحابہ بھی ساڈے واسطے حجت نے، دین نے، دلیل نے۔ اے ہے ساڈا مسلک، اے ہے ساڈا موقف۔ جڑے صحابہ نے داڑھی کٹائی ہے اسی سمجھاں گے انہاں نوں غلطی لگی ہے، بھلیکھا لگا ہے۔ اس واسطے داڑھی دا نبی علیہ السلام نے جدوں کہہ دیتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ داڑھی رکھو، مچھاں بناؤ، مشرکاں دی مخالفت کرو۔ دوجی روایت چاہتا ہے یہودیاں دی مخالفت کرو، تیجی چاہتا ہے مجوسیاں دی مخالفت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اعفوا اللحا، داڑیاں نو وداؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اوفوا اللحا، داڑیاں نو پورا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا ارخوا اللحا، داڑیاں نیچے دی طرف لمبیاں کرو۔ جے مٹھ تو کٹانی سی تو پھر یہ کی مطلب ہو یار ارخوا اللحا، نیچے طرف لمبیاں کرو۔ اس واسطے داڑھی کٹانی، مڈانی
شریعت اندر جائز نہیں۔ آج کئی تو خط کراندے نے، کئی جگہ چھلاندے نے، نہیں لغوی طور تے پے مانے کردے نے جی انجے جی اونجے جی طویلاں نے سب۔ دیکھو نا جدو کسی نے کام اپنی مرضی دا کرنا پھر وہ دلیاں پہ لبدا ہے، تے جی سیدھی گل ہے یار دلیلاں کادیاں لبڑیاں، جدو اینی رکھ لی تو پھر اینی رکھ لی تو اینی رکھ لی، حرج کی ہے؟ آن دے پوری سنت دے، جدو آپ نے جو فرماتا ہے اوف اللحیٰ، داڑھی پوری کرو تے پھر پوری کرو۔ جے رکھ کے بھی کٹانی ہے پئی وہ سیانے آندے نے جے منگنا تے ٹنڈ کی چھپانی، جدو منگن جو ٹر پے ہو تے نالے ٹنڈ پہ چھپانی، ویہ نہ لوے کوئی تے نال منگ دیا پھر جے منگنا تے جدو داڑھی رکھ لئیے اینی رکھی اینی رکھ لئیے اور پوری ہون دیو، اس واسطے داڑھی پوری رکھو۔ ہاں جی کوئی اور سوال تو نہیں پسے ہوئی؟ ہاں جی سوال ہے ایک والد اپنی جڑا مال ہے وہ اپنی اولاد کو چھڑ کے کسی دوسرے تے زیادہ لاندا ہے، تو کیا انہوں اپنی اولاد تے پہلے لانا چاہیے یا دوسری اولاد تے لانا چاہیے؟ نہیں دیکھو جی اولاد تے اپنی دا حق زیادہ ہے نا، اپنی اولاد اگر ضرورت مند ہے تو اپنی اولاد زیادہ حق رکھ دی ہے، لیکن اگر اپنی اولاد دیاں ضرورتاں پوریاں ہو گئی نے اور اولاد جڑی ہے خود مختار ہو گئی اپنا کام کر دی ہے تو پھر وہ کسی دوسرے تے بھی لا سکتا۔ جسم کی صفائی کس وقت کرنی چاہیے؟ صفائی دا کوئی ٹائم نہیں، جدو بھی ٹائم ملے، کسی قسم دی طہارت ہے صفائی ہے، صفائی تو سمجھ گئے بات، اتنے کو ٹائم دی پابندی نہیں شریعت پاک نے لائی، کسی وقت بھی کر سکتے ہو۔ جب تو بعد بندہ رمضان تو بعد آندا ٹائم ہے تو دو سنت ہی پڑھے گا کہ نفل پڑھ؟ اگر یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، کچھ اختلاف ہے دے اندر، لیکن راجع موقف یہی ہے جڑا نبی علیہ السلام نے فرمایا نا فجر دی آذان اور جماعت دے درمیان صرف 2 رکعتاں نے، وہ گھر پڑھ لو وہ مسجد پڑھ لو، 2 ہی رکعتاں نے۔ فجر دی گل ہو رہی ہے، فجر دی آذان تو بعد ہو رہی ہے گل، 2 رکعتاں جی ہوتے ہاں جی اترو اصل پتہ کی میں دس ساڈے اجمی نا اجمی لوگ اجمی ساری جو زبان عربی نہیں نا اسی اجمی ہاں، سانو سمجھان واسطے نہ رکھ دیتا گیا جڑیاں نبی پاک نے پڑھیاں انہاں دا نام اسی رکھ دیتا سنت، جڑیاں اس تو اضافی آپ نے کدی کدی پڑھیاں نے انہاں دا نام یا دی اجازت دیتی انہاں دا نام اسی رکھ دیتا نفل، تے جڑے فرض نے انہاں دا نام عربی اندر فرض تے نفل صرف 2 چیزاں ہوندیاں نے، اوتھے سنت نہیں، یہ سنت صرف اساں سمجھان واسطے رکھیا ہے، یہ جڑی اصطلاح ہے نا ساڈی، لہذا عربی دے اندر شریعت دے اندر نفل تے فرض ایڑیاں 2 سنتاں نا شریعت اندر ان بھی 2 نفل کیا گیا ہے، جڑیاں سے فجر دیاں 2 سنتاں اے وہی 2 رکعتاں نے، وہی 2 سنتاں نے، یعنی تسی لفظ یہ ہوئی سمجھ لو جڑیاں فجر دے فرضاں تو پہلے 2 سنتاں پڑھی دیاں نے او دی اجازت ہے کہ جدو فجر دی اذان ہو جائے اس تو پہلے تسی نفلی بات جنی مرضی کرو، لیکن جدو اذان ہو جائے اذان تو لے کے جماعت دے درمیان صرف 2 سنتاں نے۔ جی اور تے کوئی سوال نہیں؟ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ دے وچ دسیا وے کہ مشرک دا جنازہ نہ پڑھو، تے اگر والد جڑا ہے وہ یا علی مدد مثلا کہ کسی اور کو منگدا ہے غیر اللہ دے نام تے نظر و نیاز کردا ہے تو کیا وہ دی اولاد میں دوسرے عزیزاں نو جنازہ پڑھ لینا چاہیے؟ دیکھو جی حضرت علی رضی اللہ عنہ دے والد آپ کیا حضرت علی نے اپنے والدہ جنازہ پڑھیا سی؟ والد سن انہوں نے ابو طالب کیا انہوں نے جنازہ پڑھیا سی؟ کوئی ثابت کر دے۔ جدو ایڈیاں عظیم ہستیاں انہاں آکھیا ساڈا باپ جدو شرک تے گیا تے جنازہ نہیں پڑھیا بخشش دی دعا نہیں کیتی، تے پھر حضرت ابراہیم نو اللہ نے منع کیتا سے اپنے باپ واسطے بخشش دی دعا نہیں کرنی، نبی علیہ السلام نو اللہ نے منع کرتا کہ کسی نبی دے لائق ہی نہیں پاویں دا قریبی رشتہ دار ہو جڑا شرک تے مر جائے دعا نہیں کرنی، اس واسطے اس اولاد نو بھی اپنے باپ زندہ باپ تے او دے واسطے دعا کرے یا اللہ انہوں معاف کر دے یا اللہ انہوں ہدایت دے دے، اللہ انہوں توحید دی دولت دے دے، اللہ ایمان دے دے، تے جدو فوت اگر شرک تے مر گیا عقیدے دا شرک کردا سی تے بالکل او دے واسطے نہ جنازہ نہ کوئی دعا۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ او دے اندر دوہری اذان اگر نہ ہو کسی کو کتاب تے مشکات تے عام کو مل جانی اتھوں
ہاں جی ابو داؤد دی، ہاں جی ہاں جی۔ اگر کسی کو ابو داؤد نہ ہوئے 502 نمبر حدیث ابو داؤد دی، اگر کسی کو ابو داؤد نہ ہوئے تو مشکات شریف لے لو، کتاب الاذان کھڈ کے نا، تے دوسری فصل دی پہلی روایت جے، دوسری فصل دی پہلی روایت جے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ راضی جے۔ جی اور تو نہیں کوئی سوال جی؟